حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری یہ دعا میری امت کو بتا دو، جب کوئی غم، مصیبت یا پریشانی آئے، کوئی کام نہ ہو رہا ہو، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی غم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا، اسی کی ہی کائنات ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر دوسرا انسان بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے، جس کو دیکھیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے، اور حالات ایسے ہو چکے ہیں، ایسے بن چکے ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے اپنی پریشانی شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کو اپنا لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ اللہ سے اتنی دوری اختیار ہو چکی ہے کہ انسان خود پریشان ہو چکا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہو رہا، صرف قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت بہت ہی نزدیک آ رہی ہے، بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں ناظرین، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک دعا بتانے جا رہی ہوں جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گی، مصیبت کو، غم کو، جس طرح کے بھی آپ کی مشکل حالات ہوں گے، ان مشکلات حالات میں یہ دعا آپ کو ایسا اثر دکھائے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ہی ختم ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مبتلا کر کے نقصان میں، مال و جان کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، وہ صبر کرنے والے کے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں، ان پر ہیں عنایتیں ان کے رب کی اور رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متنبہ فرمایا ہے کہ اسے مختلف چیزوں کے ذریعے ضرور بالضرور آزمایا جائے گا، اور جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے پورا اترے گا، اسے رحمت و مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق تکلیفوں پر صبر ثواب میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے۔ ترمذی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ثواب میں اضافہ مصیبتوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضی ہے۔ یہ مصیبت پر صبر کرنے والے کے حوالے سے کنز الاعمال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق لوح محفوظ میں پہلی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، جس نے میرے فیصلے کو مان لیا اور میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میرے حکم پر راضی رہا، میں اسے اپنے یہاں صدیق لکھ دیتا ہوں اور اسے قیامت کے دن صدیقوں میں اٹھاؤں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سابقہ امتوں کے شہیدوں کی طرح امت محمدیہ میں درجہ شہادت پانے والوں کو صرف اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہونے والوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ دوسروں کو بھی اس درجے پر فائز فرمایا ہے۔ انسان کو اس زندگی میں مختلف پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ ان مسائب کو کیسے برداشت کرے اور کس طرح ان مسائل سے چھٹکارے اور نجات کی راہ اپنائے۔ ان مسائب کو برداشت کرنے اور ان کو آسان تر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وقت یہ تصور پیش نظر رہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دائمی گھر نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، وہاں بدلہ ملے گا۔ مزدور صبح سے شام تک، کسان بویائی سے کٹائی تک، تمام تکالیف، سردی کی شدت، دھوپ کی حدت اور عمل کی محنت اس کے لیے برداشت کرتا ہے کہ مزدور کو شام ڈھلنے پر اجرت کی امید اور کسان کو کٹائی کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے۔ مومن بھی دین عمل کی راہ میں مصائب کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو اس لیے جلاتا ہے کہ اسے گناہوں کے میل کچیل سے پاک ہو کر دخول جنت کی توقع ہوتی ہے۔ آخرت کے آرام و راحت اور وہاں نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے مصائب، بلکہ یہاں کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کا دستور اس دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ عز و جل کا مقرب و محبوب ہوتا ہے، اسی قدر اسے اس دنیا کے احوال و پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حدیث میں مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قید خانے میں آدمی کو گھر کی طرح سہولیات و آرام نہیں مل سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مصائب و شدائد میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ مصائب و شدائد میں انبیاء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے افضل لوگ۔ آدمی کی اس کی دینداری کے لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے، اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ورنہ ہلکی۔ آدمی پر مصائب کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے کہ وہ روئے زمین پر بغیر گناہ چلتا ہے، یعنی مصائب کی وجہ سے اس کے سارے گناہ ڈھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ جو شخص
اس آزمائش پر اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ریاض الصالحین: جو شخص مصائب میں دنیا کی عدم پائیداری اس کے مقابل آخرت کی زندگی کے دوام و بقا اور مصائب میں اللہ سے قرب نزدیکی کے تصور کو ذہن میں رکھے گا، اس کی مشکلیں اس کے لیے کسی حد تک ضرور کم ہو جائیں گی۔ مصائب و آلام اور اس کے درد و کسک کو دور کرنے اور ان مصائب و پریشانیوں کے بادلوں سے لطف خداوندی اور عنایات ایزدی کی بارش کے متلاشی کے لیے یہ بھی ایک آسان نسخہ ہے کہ وہ بیماریوں، پریشانیوں، تنگ دستیوں میں اجر خداوندی، ثواب آخرت، گناہوں اور خطاؤں سے پاکی کی بشارتوں کو بھی پیش نظر رکھے۔ اس طرح اس کے مصائب اس کے لیے ایمان و یقین کی تازگی، فکر آخرت میں اضافہ اور پائے ثبات و استقامت میں مضبوطی کا باعث ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: مرد مومن کو جو بھی دکھ درد، جو بھی پریشانی، جو بھی بیماری پریشانی، جو بھی رنج و غم اور جو بھی اذیت تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے: بندہ مومن کو جو بھی کانٹے وغیرہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل اس طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جیسے سوکھا درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ بعض مومن مرد اور بعض مومن عورتوں پر مصائب و حوادث کبھی ان کی جان، کبھی ان کے مال اور کبھی ان کی اولاد پر اس طرح آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن آخروی اعتبار سے ایک مقام و مرتبے کا حامل ہوتا ہے، وہ اپنی صحت مند، آرام دہ زندگی کے ساتھ اس مقام و مرتبے کی جانب اس قدر سبق روئی اور تیز گامی کے ساتھ بڑھتا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل اسے اس کے طے شدہ مقام تک پہنچانے کا سامان یوں فرماتا ہے کہ اس پر مصائب و حوادث کا بوجھ ڈال کر اسے اندیشہ ہائے زمانہ اور غم ہائے زمانہ میں مبتلا کر کے اس کے طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: جب بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبے کا حامل ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جان و مال یا اس کی اولاد میں مصیبت مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان مصائب پر صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے من جانب اللہ طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیض و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ
گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول الناس بیوم القیامۃ اکثرہم علی الصلاۃ، ابواب الوتر باب الماجہ فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جس نے اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا، پہنچانے سے ہی اللہ پاک اس کے غموں کو دور فرما دے گا۔ تو پھر سوچئے، اس کے پڑھنے سے اللہ پاک اتنی آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ یہ امت کے لیے تحفہ ہے، یہ دعا امت کے لیے تحفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی ہو، غم میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، آپ کی کوئی بات پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے جو اس وقت آپ کو اسکرین پر دعا دکھا رہے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ اس تسبیح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تسبیح پر پڑھنا چاہیں تو تسبیح پر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اے اللہ، غموں کو دور کرنے والے، تکلیفوں کے بادلوں کو دور کرنے والے، میرے غم کو مجھ سے دور کر دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اور میری کمزوری پر، میرے وسائل اور کوشش کی کمی پر رحم فرما، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہ رکھ سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے آقا سے محبت، ان سے پیار کرتے ہیں تو آج کی یہ دعا پورے یقین کے ساتھ کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں اس کو پڑھ لیں اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ دعا بہت ہی زیادہ فضیلت والی دعا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا کوئی بھی کام اٹکا نہیں رہے گا۔
آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کریں اور اس کو پڑھتے رہیں تاکہ حالات پر قابو پا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔